بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ چلو کتاب پڑھیں کیمپین کی سیریز لائیو بک ریڈنگ میں آج آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کے پارہ نمبر 27 کے تفصیلی نکات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پارہ نمبر 27 شروع ہوتا ہے قرآن مجید کے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 31 سے، کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ جناب ابراہیم کے پاس فرشتے تشریف لے کر آئے۔ انہوں نے اپنے ظاہر کو انسانوں کی صورت میں تبدیل کر رکھا تھا، اور جب جناب ابراہیم نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، اور قرآن کی جو تعبیر ہے کہ ان کے سامنے جو گوشت پیش کیا گیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ جو جب گھر تشریف لے کر آتے تھے تو اگر وہ آپ کے دوست ہوا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ ان کا ایک پیس ٹریٹی ہوا کرتا تھا، یا وہ آپ کے جاننے والے ہوتے تھے، تو وہ آپ کے گھر ضرور کھانا کھاتے تھے۔ اور اگر کوئی آپ کے گھر کھانے سے انکار کر دیتا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آپ کا دشمن ہے اور آپ سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ تو جب فرشتوں نے یہ منع کیا کہ وہ کھانا نہیں کھانا چاہتے ہیں، تو جناب ابراہیم کو یہ محسوس ہوا اور انہیں اپنے اہل و عیال کے متعلق یہ ڈر لگا کہ کہیں یہ لوگ دشمن نہ ہوں۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، لیکن اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور اس کے بعد جناب ابراہیم کو وہ خبر سنائی گئی کہ آپ کو ہم ایک فرزند عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جناب ابراہیم نے پوچھا کہ آپ لوگ کس مقصد سے تشریف لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم جو قوم ہے اس کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کئی نبیوں اور کئی قوموں کا تذکرہ کر رہا ہے، اور بار بار یاد دلا رہا ہے مسلمانوں کو وہ واقعات اور وہ زمانے کے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں نے اللہ سے دشمنی کرنا شروع کر دی۔ اگر کوئی انسان اپنے منعم سے دشمنی کرنا شروع کر دے، جو انسان کو رزق و روزی دے رہا ہے اس سے دشمنی کرنا شروع کر دے، تو پھر رزق و روزی دینے والا بھی اس سے انتقام لیتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَفِي مُوسَىٰ، جناب موسیٰ کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آیت نمبر 41 میں وَفِي عَادٍ، آیت نمبر 43 میں وَفِي ثَمُودَ، آیت نمبر 46 میں وَقَوْمَ نُوحٍ۔ تو لہٰذا تمام تر تذکرے یہاں پر متعدد اقوام کے موجود ہیں۔ پھر آیت نمبر 49 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور واقعیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو، یہاں پر دیکھیں کل شیء کا لفظ آیا ہے، ایسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جتنی بھی لیونگ بینگز ہیں اس طریقے سے ہیں، بلکہ ہر چیز اس دنیا میں جو بھی چیز لیونگ ہے، چاہے لیونگ نہیں ہے، چاہے پتھر ہیں، چاہے پہاڑ ہیں، چاہے پیڑ ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں، انسان ہیں، جانور ہیں، یہ سب کے سب زوج یعنی پیر کے طور پہ خلق کیے گئے ہیں۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ ظاہری تفسیر ہے، لیکن اگر اس کی تفسیر کی تہ میں جانا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کی نیو سٹڈیز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جتنی بھی چیزیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں وہ سب کے سب جو ہیں ایٹم سے مل کے بنتے ہیں، اور ایٹم جو ہوتا ہے اس کے اندر دو طریقے کی آپ کہہ سکتے ہیں انرجیز پائی جاتی ہیں، ایک پازیٹیو ہے اور ایک نگیٹو ہے۔ جو نگیٹو الیکٹریسٹی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں الیکٹران، اور جو پازیٹیو الیکٹریسٹی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں پروٹون۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پازیٹیو اور نگیٹو ہونا یہ اپنے آپ میں ایک پیئر ہے، ایک طریقے سے ایک زوج ہے، ایک جفت ہے، کہ جو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس حقیقت کی طرف بھی شاید اشارہ کیا ہے۔ آیت نمبر 56 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک مقصد کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو، جناتوں کو اور انسانوں کو سوائے عبادت کے کسی اور چیز کے لیے خلق نہیں کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ عبادت ظاہری ہوتی ہے، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ عبادت باطنی ہوتی ہے۔ باطنی عبادت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارنا۔ تو اگر انسان اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزار رہا ہے تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم اس بات کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مقاصد جو ہوتے ہیں کبھی کبھی ایک فائنل مقصد ہوتا ہے، فائنل ڈیسٹینیشن ہوتا ہے،
اور کچھ ایسے مقصد ہوتے ہیں جو اس تک کے پہنچنے کے لیے ہمیں درکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو فرض کیجئے زیارتوں پر جانا ہو، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تمام اہل بیت علیہ السلام کی زیارتیں نصیب کرے، تمام تر زیارتوں کے ساتھ ساتھ حج سے ہم سب لوگوں کو مشرف کرے۔ اگر آپ کو حج پر جانا ہے، زیارتوں پر جانا ہے، تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ مکے تک کے چلے جائیں، آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کربلا تک کے چلے جائیں، لیکن اس فائنل مقصد سے پہلے اگر آپ کو اس مقصد تک کے جانا ہے تو کچھ چھوٹے چھوٹے مقاصد بھی آپ کے ہوں گے۔ ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ آپ ویزا لے لیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ٹکٹ خرید لیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مقصد ہمیں اس فائنل مقصد میں مدد کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ انسان کی زندگی سے فائنل مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ وہ عبادت کرے، لیکن ممکن ہے عبادت کرنے کے لیے بہت سی چیزیں انسان کو ضرورت ان کی پڑے۔ جیسے انسان کو کھانے پینے کی ضرورت پڑے تو یہ چھوٹا مقصد ہو جائے گا تاکہ وہ اپنے بدن میں قدرت محسوس کر سکے اور اس قدرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ یا مثال کے طور پہ اس کو اپنے دوستوں کی ہمراہی چاہیے ہو، یا مثال کے طور پہ اس کو ریسٹ کرنے کے لیے وقت چاہیے ہو، تو یہ تمام کے تمام چھوٹے مقصد ہیں تاکہ آپ اس بڑے مقصد تک کے پہنچ سکیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ طور شروع ہو جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی متعدد موضوعات کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ سورہ طور ایک مکی سورہ ہے تو لہٰذا اس کے موضوعات بھی توحید سے ملتے جلتے ہیں۔ پہلے توحید ہے، اس کے بعد جو ہے مؤمنین و کافرین کا جو سر انجام ہے اس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد قسمیں کھائی ہیں، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ۔ تو ہم ان قسموں سے دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت سے وقت قسم کھاتا ہے، وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ۔ ان تمام کے تمام قسموں کا معنی ہے، لیکن ہمیں زیادہ توجہ کرنا چاہیے اس فائنل نتیجے پر کہ جو اللہ تعالیٰ ان تمام قسمیں کھانے کے بعد ہمیں دے رہا ہے۔ وہ فائنل نتیجہ کیا ہے کہ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ ایسا مت سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہا ہے کہ ہم یہ عذاب دیں گے وہ عذاب دیں گے تو یہ خالی کہہ دیا ہے، نہیں۔ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی عذاب کا وعدہ دیا ہے تو وہ ضرور نازل کرے گا، اور اسی طریقے سے اگر کسی رحمت یا نعمت کا وعدہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رحمت و نعمت کو بھی آپ کو ضرور دے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ۔ یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ جو لوگ مؤمن ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب جنت میں پہنچیں گے تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ یہ ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قیامت کے جتنے بھی آثار بیان کیے گئے، جتنی جگہ پر اس کو ایکسپلین کیا گیا، اس میں صاف صاف الفاظ میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن کوئی بھی کسی کو پہچان نہیں پائے گا، نہ اپنے باپ کو، نہ اپنے بیٹے کو، نہ اپنے بھائی کو، نہ اپنی زوجہ کو، سب لوگ اپنے میں لگے ہوں گے۔ لیکن مومن کی صفت کیا ہے کہ وہ جب جنت میں پہنچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ مومن کے پاس اس کی ذریت کو بھیج دے گا، مومن کے پاس اس کے گھر والوں کو بھیج دے گا، اور گھر والوں کو جو وہاں تک کے پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ مومن کے اعمال کو کم کر کے گھر والوں کو دے دے گا، نہیں، بلکہ مومن کے اعمال اپنی جگہ پر باقی ہوں گے، گھر والوں کے جو گناہ ہیں یا غلطیاں ہیں ان کو بخش دیا جائے گا۔ اور اس بات کی تاکید اور تائید ہم متعدد روایات کے اندر دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نجم شروع ہو جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق متعدد باتوں کو بیان کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ توحید، قیامت کے بارے میں، اسی طریقے سے کیسے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نعمتیں دیتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، کیسے رلاتا ہے، کیسے ہنساتا ہے، ان تمام چیزوں کی حقیقت کو آپ کے سامنے لا کر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اگر اس سورہ کی شروعات کا لحن دیکھیں کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، تو یہاں سے 2-3 آیتوں کے بعد سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، تو مفسرین نے بتایا ہے کہ یہ آیات معراج کے بارے میں ہے کہ جب پیغمبر اکرم معراج پر گئے اور وہاں پر پیغمبر اکرم ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں پر فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کے 2 تیر کے فاصلے سے یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا پیغمبر اکرم کا اور اس مقام کا کہ جہاں تک کہ پیغمبر اکرم کو پہنچنا تھا، یا جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو آیات تھیں ان کی تجلی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بعد میں بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، کہ پیغمبر نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی
جسم کے اندر نہیں سماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جسم سے بری ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور پیغمبر کے درمیان یہ فاصلہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جسم نہیں ہے، فاصلے دو جسم کے درمیان ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر جسم کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس مقام کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو متجلی کیا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب معراج ہے تو معراج جسم کے ذریعے سے نہیں ہوتی ہے، معراج انسان کی روح اور معنوی طور پہ ہوتی ہے۔ پیغمبر اپنی معنوی معراج سے، حالانکہ معراج کا ایک حصہ جسمانی حصہ بھی تھا، لیکن اس کا ایک حصہ معنوی حصہ بھی تھا کہ جس سے پیغمبر اکرم آسمانوں میں گئے اور سدرۃ المنتہا کے جو ایک بہت ہی اہم مقام ہے وہاں تک کہ پیغمبر اکرم تشریف لے گئے۔ آیت نمبر 32 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین کی صفات میں سے ایک یہ بتا رہا ہے کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم، کہ مؤمنین ہمیشہ گناہان کبیرہ سے دور رہتے ہیں، بڑے گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ والفواحش الا اللمم، یہاں پہ جو لمم کا لفظ آیا ہے کہ وہ لمم میں کبھی کبھی مبتلا ہو جاتے ہیں، تو مفسرین نے اس کی توضیح دی ہے کہ لمم بولتے ہیں اس چھوٹے سے گناہ کو، اس گناہ صغیرہ کو کہ جس کو مومن بار بار تو انجام نہیں دیتا لیکن کبھی کبھی مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر جا کر فوراً استغفار بھی کر لیا کرتا ہے۔ تو لہٰذا مومنین ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی غلطی کر دیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان معصوم ہو، معصوم کوئی نہیں ہوتا ہے، معصوم صرف ہمارے پاس کچھ خاص ہستیاں ہیں چہاردہ معصومین کی شکل میں، لہٰذا انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور لیکن بات یہ ہے کہ انسان اس غلطی کے بعد استغفار فوراً کر لے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 39 کے اندر ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ایک پیغام دیتا ہے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ وہ بیٹھا رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس تک کے رزق و روزی پہنچا دے گا، وہ بیٹھا رہے گا اللہ تعالیٰ اس تک کے علم پہنچا دے گا، وہ بیٹھا رہے گا اللہ تعالیٰ اس تک کے تمام نعمتیں پہنچا دے گا۔ نہیں، انسان اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے جب محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ بھی اس کو دیتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے کوئی بھی چیز نہیں لکھی گئی ہے سوائے اس چیز کے کہ جو وہ خود محنت کر کے کماتا ہے۔ لہٰذا ہر چیز کے لیے اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہمیں خود محنت کر کے ان چیزوں تک کے پہنچنا ہے۔ پھر سورہ قمر شروع ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے، آیات الہی کے حوالے سے، اسی طریقے سے قوم نوح کے بارے میں، قوم عاد، دوسری جو قوم سمود وغیرہ ہیں ان کے تذکرے یہاں پر پیش کیے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے قوم لوط کی طرف بہت سارے اشارات ہیں۔ اور سب سے اہم ماجرا جو اس کے اندر ہے کہ جس کے نام سے اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے وہ انشق القمر کا لفظ ہے، کہ جو پہلی آیت کے اندر ذکر ہوا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ تو یہ انشق القمر جو ہے یعنی قمر کا دو ٹکڑے ہو جانا، قمر کا ٹوٹ جانا، یعنی چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، یہ مفسرین نے بتایا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے سے کچھ لوگ آئے جب آپ مکے میں تشریف فرما تھے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ اگر آپ جادوگر ہوتے تو جادوگر کی صفت یہ ہے کہ اس کا جادو صرف دنیاوی چیزوں کے اندر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس زمین کے اوپر کسی چیز کے اندر اپنا معجزہ دکھا دیں، اپنی قدرت دکھا دیں تو ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو انہوں نے خود کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ محسوس کیا کہ ان میں سے کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو ایمان لے آئیں گے، تو لہٰذا پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان کے سامنے یہ معجزہ دکھایا اور قمر دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد بہت ہی چنندہ افراد نے ایمان اختیار کیا، لیکن اکثر لوگوں نے دوبارہ انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ جب یمن سے اور شام سے جب قافلے آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے بھی چاند کو دو ٹکڑوں میں ہوتے ہوئے دیکھا، اور اگر انہوں نے دیکھا ہوا تبھی ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ لیکن جب وہ لوگ آئے انہوں نے گواہی دی کہ ہاں ہم نے بھی چاند کو دو ٹکڑوں میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پھر بھی وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے تمام تر چیزیں واضح بھی ہو جاتی ہیں پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں آتے ہیں۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کو آسان بنایا ہے ذکر کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو آسان بنایا ہے، شریعت کو آسان بنایا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے اور اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کے راستے کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کے لیے تمام تر چیزیں آسان ہو جایا کرتی ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں، آیت نمبر 19 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ،
بات عذاب کی ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر جو یوم نحس کا لفظ آیا ہے، نحس کہتے ہیں نحوست سے لیا ہوا ہے. ہم لوگ کے معاشرے میں یہ بہت زیادہ رائج ہے کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں دن نیک ہے. تو یہ نیک اور منحوس ہونے کا جو تصور ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے اوپر ہمیں جاننا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیک ہونا یا منحوس ہونا یہ عقلی طور پہ عقل سے معارض نہیں ہے، کانٹراڈکٹری نہیں ہے عقل سے، کہ ہم کہیں کہ عقلی طور پہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو خلق کیا ہے. کچھ دنوں میں کچھ ایسے اقتضاءات ہیں اس دنیا کے کہ جس کے اندر کچھ دن نیک ہوتے ہیں، کچھ دن نیک نہیں ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ کانسیپٹ اپنی جگہ پر صحیح ہے. لیکن نیک اور منحوس دنوں کو اپنے آپ سے کریٹ کرنا، کہ ہم آ کر بتائیں کہ فلاں کتاب نکلے گی، اس کتاب میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ دن منحوس ہے اور یہ دن جو ہے نیک ہے، اس دن یہ کرنا چاہیے، اس دن وہ کرنا چاہیے. یا کچھ ریچولز ہمارے کے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آپ رنگ نکل آتا ہے، کبھی کچھ نکل آتا ہے. تو ان سب کے اندر بہت سے مقامات پہ حقیقت نہیں ہوتی ہے. اصل یہ ہے کہ اسلام نے نحوست اور نیکی کے کانسیپٹ کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور کچھ ایام کو بتایا ہے کہ یہ منحوس ہیں، کچھ ایام کو بتایا نیک ہے. لیکن جو روایات معصومین علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں، اس کے اندر ہمیں دکھائی پڑتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دن ایسا ہے بھی تو تم صدقہ دو، اور جس دن میں بھی چاہو تو اپنے سفر کو یا روزی کو شروع کر سکتے ہو. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک راہ حل بھی بتایا ہے، اس کا ایک سولوشن بھی بتایا ہے. صدقے کے ذریعے سے بہت سی آیات کو پڑھ کر، بہت سی دعاؤں کو پڑھ کر اس نحوست کو کم کیا جا سکتا ہے اور دن کو مبارک اور نیک دن بنایا جا سکتا ہے. اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہو جاتا ہے. سورہ رحمان کی تمام تر فضیلتوں سے آپ آشنا ہیں، جس کی آیت نمبر 2 کے اندر اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے کہ علم القرآن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اگر آپ توجہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت سے پہلے کے مرحلے میں بھی علم کی بات کی ہے، اور انسان کی خلقت کے فوراً بعد بھی علم کی بات کی ہے. علمہ علمہ. تو لہٰذا جب اتنا تذکرہ علم کے بارے میں انسان کے متعلق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو بہت ہی شرم والی بات ہے کہ اگر قرآن کو ماننے والا، اللہ کو ماننے والا، وہ مسلمان، وہ مومن جو تمام تر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ان اشارات کے اوپر، ان باتوں کے اوپر عمل نہ کرے اور علم سے دور رہ جائے. لہٰذا علم سے کبھی بھی دور نہ رہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس سورے کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے. یہاں پر اشارہ اور سوال دونوں لوگوں سے ہے، انسانوں سے بھی اور جناتوں سے بھی. اس میں تمام تر نعمتوں کے تذکرے کے بعد ہم پہنچتے ہیں سورہ واقعہ تک کہ جو سورہ واقعہ روز قیامت کے احوال کو ہمارے لیے بیان کرتا ہے. سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھنا بہت مناسب اور بہت ثواب کا باعث بنتا ہے، اور بہت سارے اس کے آثار بھی ہیں. آپ اس کو جانتے ہیں کہ جس کے اندر شروعات میں 3 ایسے گروہ آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ جو سب سے بہترین گروہ ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابن عباس نے پوچھا کہ والسابقون السابقون کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ علی علیہ السلام اور ان کے پیروکار، یعنی ان کے شیعہ ہیں کہ جو سابقون سابقون ہوں گے. ایک وہ گروہ ہے کہ جو جس سے غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں امید رکھتا ہے کہ وہ بخشا جائے گا. یہ دوسرے گروہ ہیں. اور تیسرا گروہ وہ ہیں کہ جو پوری طریقے سے شقی گروہ ہیں، کہ جن کو جہنم میں جگہ ملے گی. اور تمام تر باتیں یہاں پر قیامت کی توصیف میں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں. آیت نمبر 63 سے 65 تک کے اور مزید آگے 73 تک کے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے. أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، کیا تم دیکھتے ہو جو چیز تم بوتے ہو. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم ان کی زراعت کرتے ہو، تم یہ کھیتی باڑی کرتے ہو یا ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں. یا آگے ارشاد فرماتا ہے أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، جو پانی تم پیتے ہو اس کی طرف دیکھو. أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا تم اس کو نازل کرتے ہو یا ہم اس کو نازل کرتے ہیں. اسی طریقے سے کئی اور اشارے یہاں پر ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہے کہ تم سوچتے ہو کہ تم بیج بوتے ہو اور پیڑ نکل آتا ہے. تم سوچتے ہو کہ آسمان
بارش نازل کر رہا ہے. تم سوچتے ہو کہ تم یہ کام کر رہے ہو، لیکن نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں تمام تر امور جو انجام پذیر ہو رہے ہیں، ان کے اندر اسباب کی فراہمی تو ہم کر دیتے ہیں، لیکن جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تکوینی نہ ہو ان چیزوں کی بنسبت، تب تک کہ کوئی چیز انجام پذیر نہیں ہو سکتی ہے. شاید اسی لیے جب آگ کو آ کر نمرود جمع کر دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ آگ ابراہیم کو جلا دے گی، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہے کہ آگ نہیں جلاتی ہے، جلاتا وہ ارادہ الہی ہے. جب اللہ کا ارادہ ہی نہیں ہے آگ کی بنسبت کہ وہ جلائے، تو پھر ابراہیم کو کیسے جلا پائے گی؟ لہٰذا جان لیجئے اس دنیا میں جتنی بھی مشکلات ہیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ سے امتحان لینا چاہ رہا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر وہ امتحان نہ لینا چاہے اور اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے کہ جو چیزیں آپ کے لیے مشکل بن رہی ہیں، مشکل کا باعث بن رہی ہیں، وہ اپنے اثر کو اپنے ہاتھ سے کھو دیں، تو پھر وہ آپ کے اوپر اثر نہیں کر پائیں گی. اس کے بعد سورہ حدید شروع ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر بھی توحید، عظمت قرآن، مؤمنین کی صفات، اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کرنا اور سماجی عدالت کے بارے میں گفتگو ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے امید ہے کہ آپ ان سوروں کو تفصیل سے پڑھیں گے، اور کم سے کم یہ ہے کہ ایک ایک آیت کو آ کر پڑھیں گے، اور آپ کے سامنے یہ صرف ایک شروعات ہے کہ جس کے اندر ہم آپ کے سامنے بہت ہی اختصار سے باتوں کو بیان کر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ اور تفصیل سے ان آیات کو خود آ کر پڑھیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض دیں، قرض حسنا کے طور پہ. قرض دینے کے لیے جب انسان کسی کو قرض دیتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ وہ ایک شخص کو قرض دے رہا ہے، بلکہ یہ سوچے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں برکت عطا کرے گا. اسی کے ساتھ یہاں پر پارہ نمبر 27 کے تمام تر تفسیری نکات ختم ہوتے ہیں. انشاءاللہ پارہ نمبر 28 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.